سورة الشورى آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ظالم جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا چکے، اللہ کی وحدانیت سے انکار کر چکے، یہ اپنے کیے جو اعمال ہے تو ان سے یہ ڈرنے والے ہوں گے ان کے وبال سے، لیکن وہ وبال ان پر پڑے گا، یہ بچ نہیں نکل سکیں گے، اپنے برے اعمال کی سزا یہ بھگتیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنہ، اور جو لوگ نیک عمل کر چکے ایمان لانے کے بعد، ایمان لے آئے اور ساتھ نیک عمل کر چکے، تو اللہ جل شانہ کو جنت کے باغات میں جگہ عطا فرما دیں گے، اور جن کو اللہ جل شانہ یہ جگہ عطا فرما دیں گے تو وہاں ان کی چاہت کے مطابق ہر چیز مہیا ہوگی، جو چاہیں گے اللہ پورا کریں گے، اور یہی اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل ہوگا جس پر ہو جائے۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں اللہ یہی خوشخبریاں سنانا چاہتا ہے، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہی اللہ کی خوشخبری ہے۔ اللہ بشارت دینا چاہتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو دنیا میں ایمان لے آئے، نیک عمل کر چکے، اگرچہ دنیا کی مختصر زندگی میں ایمان کے مطابق زندگی گزارنے میں مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے، نیک عمل کرنے میں مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے، صبح سویرے اٹھنا، گرم بسترے کو چھوڑنا، پانی سے وضو کرنا، کبھی گرم مہیا نہ ہو ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا، سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھنا، واقعی بھوک اور پیاس برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی حلال کمانا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، خواہشات پورا نہ ہو رہے ہو ضروریات پر اکتفا کر لینا، ضرورت بھی کبھی پورا نہ ہو، بچوں کا پیٹ مکمل سیر نہ کر سکے بندہ کیونکہ حلال اتنا ہے ہی نہیں، اگر خواہشات پورا کریں تو پھر حرام کی طرف جانا پڑے، رشوت سے، سود سے، دھوکے سے، فراڈ سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ اس لیے یہ چیزیں دنیا کے اندر تو تھوڑی مشقت والی ہے، لیکن جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں والی ہے۔ اس لیے مومن کے لیے موت یہ تحفہ ہے، کیونکہ مومن بن دے کے ایک بہت بڑی زندگی پر ایمان لایا ہے، آخرت وہاں یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے جنت کی شکل میں، یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، اور پھر وہاں پر جس کو اللہ کلمہ نصیب فرما دے، اگر کوئی گناہ کر چکا اللہ اس کو معاف کر لے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کہیں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑ جائے تو ایک دن تو اللہ اس کو نکالے گا، اور اس ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کا اثر یہ ہوگا کہ اس پوری دنیا کے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گی۔ پھر وہ لامتناہی، بس ایک چانس دیا گیا، ایک موقع دیا گیا، یہاں بندہ تھوڑی سی اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، بس اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے بس ہے۔ یہی اللہ بشارتیں سنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے لوگوں ایمان کی طرف آ جاؤ، ایمان قبول کر لو، نیک عمل کی طرف آ جاؤ، اپنے اخلاق اور کردار اور اعمال پر نظر ثانی کر لو، جو اللہ کا مطالبہ ہے اس کو پورا کر لو، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہو جائے گا، اور بہت بڑا فضل جنت کی شکل میں
اللہ اعلان کرے گا اب جاؤ بس عمل کی دنیا ختم، اب تمہیں جزا بدلہ دیا گیا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گئے بس۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان سے ایک بات کہہ دیجیے، قل لا اسألکم علیہ اجر، میں تم لوگوں کو اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، اللہ کی باتیں سمجھا رہا ہوں، نیک اعمال کے بارے میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، اس لیے میں اپنی اس محنت پر تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگتا، ذرہ برابر بھی میرا تم سے کوئی مطالبہ نہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں کوئی اگر کسی کے ساتھ دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، شاید کوئی غرض ہو پیسہ دے دے مجھے، کل میری ضرورت پڑ جائے سفارش کر لے میرے لیے، کل ضرورت پڑ جائے مجھے ووٹ دے دیں، نہ مجھے آپ سے ووٹ کا تقاضا نہ نوٹ کا تقاضا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میں کچھ بھی نہیں چاہتا تم لوگوں سے، بس ایک میں تم سے سوال کر رہا ہوں وہ کہ الا المودۃ فی القربى، کم از کم قرابت داری کا لحاظ رکھو، اگر میرے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ مانو، لیکن کم از کم میری قرابت داری کا لحاظ رکھو، میں تمہاری برادری کا بندہ ہوں، اس کا خیال رکھتے ہوئے میرے ساتھ چلنے والوں کو تو کم از کم برا بلا نہ کہو، ان کو کم سے کم گھسیٹو نہیں، ان کو مارو نہیں، پیٹو نہیں۔ یہ تو تم نے ظلم و جبر کا نظام چلا رکھا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکا تم اس کو باندھتے ہو، گھسیٹتے ہو، مارتے ہو، کم سے کم یہ نہ کرو، الا المودۃ فی القربى، میرے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں کم سے کم رحم کاؤ نہ کرو، اس طرح قرابت داری کا لحاظ رکھو۔ اور ایک مطلب علماء فرماتے ہیں اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے قرابت داری کا لحاظ رکھو، میں میرے ساتھ چلنے والے جیسے میرے ساتھ محبت رکھتے ہو، میرے ساتھ چلنے والے ان سے بھی محبت رکھو، میرے گھر والے ہیں، میری بیویاں ہیں، ازواج مطہرات امت کے لیے امہات ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی محبت رکھو جو میرے ساتھ محبت رکھتے ہو، یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ میری بیٹیاں، میرے بیٹے، جو ہی میرے اولاد، میرے اہل و عیال جتنے بھی ہیں اور میرے ساتھ چلنے والے میرے صحابہ، ان کے ساتھ ایسے ہی محبت رکھو جیسے مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت رکھنے کے ساتھ تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتی جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی دل میں اہل بیت کی بغض ہو اور حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے ہم اہل بیت سے محبت ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ کے تمام صحابہ کے ساتھ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کے جس بندے کا انتخاب کر کے اس کے راستے پر چلو گے تم راست پر چلو گے اور ہدایت پالو گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے قرابت داری کا لحاظ رکھنا، قرابت داری کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتہ جوڑنے کے حوالے سے جو بیان فرمایا قیامت کے دن پولیس رات پہ دو چیزیں کڑی ہوں گی، جنہوں نے ان کا لحاظ رکھا وہ پولیس رات پر گزر جائیں گے، جنہوں نے لحاظ نہیں رکھا وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ ایک امانت اور ایک رشتہ داری، صلۃ الرحم، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، قرابت داری۔ اس لیے قیامت کے دن رشتہ داری آواز لگائے گی، اللہ جنہوں نے مجھے جوڑ کے رکھا تھا آج قیامت کے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑو، اور جنہوں نے مجھے توڑ کے رکھا تھا آج اللہ کو اپنی رحمت سے محروم کر دو۔ اس لیے قرابت داری، رشتہ داری، اس کے آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فضائل بھی بیان فرما دیے۔ جو بندہ رشتوں کو جوڑ کے چلتا ہے، اتنا بڑا وظیفہ حضور نے دیا دو کام کے لیے۔ نمبر ایک، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو چاہتا ہے کہ بغیر انویسٹمنٹ کے، بغیر پیسہ لگانے کے میرا رزق بڑھ جائے، میری روزی بڑھا دی جائے۔ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، جو چاہتا ہے یہ کو بغیر محنت کے
میرے عمر کے اندر درازگی آ جائے، میں دراز عمر کا مالک بن جاؤں۔ فرمایا آسان وظیفہ ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہاں تک بیان فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، برابری سرابری کرنے والا رشتہ داری نہیں ہے بھائی، رشتہ جوڑنے والا یہ نہیں کہ آپ کی خمی میں شریک تو آپ بھی شریک، آپ کی خوشی میں شریک تو آپ بھی شریک۔ جو آپ کے پاس نہیں آئے اور آپ چل کے ان کے پاس گئے، جیسے آج ہمارے مشکات کی درس حدیث کی بات گزر گئی اثر کے وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندہ اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ کاٹتے ہیں، وہ کاٹنے کی فکر میں ہوتے ہیں اور میں جوڑنے کی فکر میں ہوتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی پہ آتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر آتے ہیں اور میں ان کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پین کنت کما قلت، اگر آپ واقعی ایسے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو گویا کہ آپ ان کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ رہے گی ان کے مقابلے میں۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ سل من قطعک، آپ رشتہ ان کے ساتھ جوڑے جو آپ کے ساتھ کاٹتا ہے، بس یہ اصل رشتہ داری ہے۔ لیکن یہ عملی طور پر آج ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم برادری سے مجبور ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے مجبور ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اور ہم کس چیز پر؟ جی میں نے بیٹی کا مطالبہ کیا اس سے نہ کیا، بہن نے تقسیم کا مطالبہ کیا اپنے حصے میں میراث کے اندر، والد کے حصے میراث میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا، بھائیوں نے بہن کو چھوڑ دیا۔ یہ معاشرہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے بھائی بھائی کو چھوڑ رہا ہے، بھائی بہن کو چھوڑ رہا ہے، بہن بھائی کو چھوڑ رہی ہے، ماموں بانجا چچا بھتیجا، یہ وہ چیزیں۔ اس نے فرمایا میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، بس قرابت داری کے لحاظ کرنے کا خیال رکھو، بس کم از کم میں آپ کی برادری کا بندہ ہوں، میرے ساتھ چلنے والوں کو کم سے کم اتنے ظلم ان کے ساتھ نہ کر لیا کرے۔ اور آگے فرمایا وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، فرمایا کہ جو بھی بھلائی کمائے گا ہم اس کی بھلائی میں اضافہ کریں گے۔ انسان عمل کرتا ہے، نیک ایک عمل کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھا کے 10 کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کبھی اس کو بڑھا کے 700 کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کبھی اس کو اللہ بڑھاتے فرمایا بغیر حساب اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ان اللہ غفور شکور، اللہ پاک بخشنے والے قدردان ہے، بس اللہ قدردان ہے، کسی کے معمولی سے بھی کسی نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کمی کوتاہی ہو گئی توبہ کر لو، اللہ معاف کریں گے اور اللہ آپ کے توبہ کو قبول فرما دیں گے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، اے میرے پیغمبر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یا محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر واقعی یہ لوگ کہتے ہیں ام یقولون کہ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں افترى علی اللہ کذبا کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ کے رکھا ہے، اپنی باتوں کو بتاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر کہیں یہ اللہ کا کلام نہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو وقتی اللہ جل شانہ آپ کے دل پر مہر لگا دیں گے، آپ کے دل کو بند کر دیں گے، کوئی بات ہی نہ کر سکیں گے۔ لیکن جو آپ بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً ان کو کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آیا، یہ قرآن آیا، جبریل یہ قرآن لے کر آئے، یہ آیتیں پیش کر چکے، آپ سناتے رہتے تو اس کا مطلب یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ جل شان کی طرف سے یہ کلام ہے تو پھر اللہ کا مقصد اس قرآن کے بھیجنے سے کیا ہے؟ یمحو اللہ الباطل، اللہ اس کے ذریعے باطل کو مٹانا چاہتے ہیں، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اپنی کلمات کے ساتھ اللہ حق کو ثابت رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے آنے سے باطل مٹ گیا اور حق چھا گیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ خوب جاننے والا ہے جو دلوں کے اندر کی باتوں کو، وہ ہر ایک کے دل کے اندر گزرنے والے خیالات سے بھی خوب واقف ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہر ایک کو سن رہے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں،
اللہ کے پاس ہر ایک کا علم ہے اور ہر ایک سے اللہ حساب لے گا۔ جو پیغمبر کی باتوں کو مان کے اس کو اللہ کا حق کلام سمجھنے والا، اس پر ایمان لانے والا، اس پر عمل کرنے والا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اللہ کے کلام کو جھوٹا بنانے والا اور اس کا انکار کرنے والا، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والا، اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ ایک وقت لائے گا، اس کے مطابق اللہ فیصلہ کریں گے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ جل شانہ بشارت سناتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں اپنے ان بندوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اس پر کوئی مزدوری نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داری کے لحاظ رکھنے کا۔ ومن یقترف حسنۃ نزد له فیها حسنا، اور جو کوئی نیکی کمائے گا، بھلائی کمائے گا، تو ہم اس کی بھلائی میں اس کے لیے اضافہ کر لیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ جل شانہ بخشنے والے قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس اگر اللہ چاہیں تو آپ کے دل پر مہر لگا لیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ جل شانہ باطل کو مٹاتے ہیں اور حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ دلوں کی باتوں کو، دلوں کے رازوں کو، دلوں کی بھیدوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ۔